ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ ہمارے خاندان کی بدنامی کا قصہ ہے اور کافی زیادہ مشہور ہوا تھا، اب جو کافی پرانا ہو گیا ہے، مگر لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ حالانکہ اس قصے کے افراد ایک ایک کر کے گم ہو چکے ہیں، مگر لوگ تو پرانی یادیں اور پرانے زخم ادھیڑنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہوا یوں کہ جمال صاحب، جو کہ بہت ہی اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے، پڑھے لکھے پروقار شخصیت کے مالک تھے، 6 بچوں کے باپ، انتہائی اونچی پوسٹ پر فائز، زندگی شان سے گزار رہے تھے کہ اچانک ہی پینترا بدل گئے۔ یعنی کہ وہ اس وقت 50 سال کے تھے، مگر اعلیٰ شخصیت نے انہیں 35-40 کا بنا دیا تھا۔ وہ کہیں سے بھی 6 بچوں کے باپ نہیں لگتے تھے۔ اس وقت ان کی سب سے بڑی بیٹی 22 سال کی تھی اور سب سے چھوٹا بیٹا اس وقت 5 سال کا تھا۔ جمال صاحب نے اپنی زندگی بڑی محنت کر کے بنائی تھی، کیونکہ 6 ماہ کی عمر میں باپ کی محبت سے محروم ہو کر نانا ماموں کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ 3 بھائی تھے اور سب سے چھوٹے تھے، بڑے ہی کھنڈرلے اور اعلیٰ مزاج کے مالک تھے۔ ان کی شادی کے وقت ان کی بیوی کی عمر 15 سال تھی۔ وہ کہیں سے شادی شدہ نہیں لگتی تھی، انتہا سے زیادہ خوبصورت اور اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی کہ ایک انتہائی چالاک اور خوبصورت لڑکی نے ان کے دفتر میں سیکرٹری کی پوسٹ حاصل کی۔ نہ جانے سب کو یہ کیوں لگنے لگا کہ یہ سب ایک پلاننگ ہے۔ خیر، تو ذکر ہو رہا تھا سیکرٹری کا، جس کا نام عروسہ تھا۔ اس کی ادائیں بھی اتنی ہی دل فریب تھیں جتنی کہ وہ حسین تھی۔ حالانکہ میٹرک پاس تھی، لیکن جمال صاحب کو اس کی تعلیم کی کمی اس کی خوبصورتی کے آگے کچھ محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ خیر، اب جمال صاحب کے رنگ بھی بدلنے لگے تھے اور یہ سب کچھ سب کو نظر آ رہا تھا۔ عروسہ نے انہیں ایسا اپنے جال میں پھنسایا کہ وہ اپنی خوبصورت اور معصوم بیوی کو بھی بھول گئے۔ ان کی بیوی عروسہ جیسی چالاک لڑکی کا کیا مقابلہ کرتی۔ عروسہ بی بی جمال صاحب کے ساتھ کھانے میں شریک ہونے لگی۔ لنچ کا 1 گھنٹہ بھی وہ جمال صاحب کے کمرے میں گزارتی۔ آہستہ آہستہ عروسہ کے فرمائشی کھانے جمال صاحب کے گھر سے پک کر آنے لگے، ساتھ ہی کھانا بھی اضافی آنے لگا، چونکہ عروسہ باقی کھانا اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے جانے لگی تھی۔ ساتھ ہی تعریفوں کے پل بھی باندھنے لگی کہ میرے گھر والے تو آپ کے گھر کے کھانوں کے شیدائی ہو گئے ہیں، وہاں کیا تکہ اور کیا بروسٹ ہوتا ہے، اور پھر آپ کے خلوص نے تو اسے 4 چاند لگا دیے ہیں، واقعی آپ لوگ نوابی خاندان سے ہیں۔ یہ سب جمال صاحب کو بہت اچھا لگتا اور وہ بھی بڑے خوش ہوتے۔ شام کو گھر جاتے تو راستے میں دوسرے دن کے لیے کھانے کا مینیو لیتے اور بیگم کے حوالے کر دیتے۔ اور پھر جمال صاحب کی بیوی یہ نہ پوچھ پاتی کہ اچانک سے کھانوں میں اضافے کی وجہ کیا ہے۔ اس وفا کی دیوی نے اپنے شوہر پر آنکھ بند کر کے اعتبار کیا ہوا تھا، پھر وہ جمال صاحب کے معاملات میں بولتی بھی نہ تھیں۔ وہ بیچاری ہر سال ایک ننھے مہمان میں ہی مصروف رہتی، اوپر سے سسرالی رشتہ داروں کی مہمان نوازی نے اپنے وجود سے بیگانہ کر دیا تھا۔ اس پر بھی وہ پیاری لگتی تھی، نور ان کے چہرے سے بغیر میک اپ کے چھلکتا تھا۔ سب سے بڑھ کر انہیں اپنے شوہر پر اعتبار تھا اور اس اعتبار نے ان کے وجود کو کرچی کرچی کر دیا تھا۔ خیر، تو ذکر ہو رہا تھا کھانوں کا، یعنی عروسہ کے لنچ ٹائم کا۔ اس لنچ ٹائم میں صرف کمرے میں عروسہ اور جمال صاحب ہی ہوتے، باقی لوگ باہر جا کر لنچ کرتے تھے، جبکہ کمرے کا خوابناک ماحول، اے سی کی ٹھنڈک، ایئر کنڈیشنر اور ملی جلی خوشبوئیں ماحول کو اور زیادہ خوابیدہ کر دیتی۔ مرد کو اور کیا چاہیے؟ ایک خوبصورت لڑکی کا ساتھ جو اداؤں کے ساتھ چرب زبان بھی ہو، تعریفوں کے پل بھی ہوں۔ مرد بھلا کیوں نہ بہکے گا؟ بس یوں ہی وہ عروسہ کے دام الفت میں گرفتار ہو گئے۔ اس دوران انہوں نے وہ سب کچھ لٹا دیا جو انہوں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے جمع کر رکھا تھا، اور اس سب میں عروسہ کے گھر والے بھی شامل تھے۔ کسی کو احساس تک نہ ہوا کہ ان کی زندگی کیسے کیسے بدل گئی۔ جمال صاحب ہر روز نت نئے تحفے عروسہ کے لیے خریدتے رہتے۔ ایک دن اچانک عروسہ نے جمال صاحب کو اندیا دیا کہ ان کی بہن کی شادی ہو رہی ہے، اچانک سے رشتہ طے ہو گیا، اب اتنی رقم کا بندوبست کہاں سے کریں؟ یہ کہہ کر خوب لمبی انگڑائی لی۔ یہی تو عورتیں ہیں جو مرد کو اپنے دام میں پھانس کر گناہ کی مرتکب ہوتی ہیں۔
وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ خدا کے ہاں ان کا انجام کیا ہوگا۔ جمال صاحب عروسہ کا گھر چلا رہے تھے اور کافی حد تک اس کی فرمائشیں اور ان کی ضرورتیں بھی پوری کر رہے تھے، یہاں تک کہ بھائی کی فیس سے لے کر ایئر کنڈیشنر کا بل تک وہی بھرتے تھے، کیونکہ ان کی آنکھوں پر پٹی بن چکی تھی۔ شادی پر ہونے والے اخراجات بھی جمال صاحب نے اٹھائے تھے اور کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے۔ اس پر احسان عظیم کرتے ہوئے اس خرچے میں سے کچھ حصہ نکال کر عروسہ کے گھر والوں نے جمال صاحب کے سب گھر والوں کے جوڑے بنا کر دیے۔ اس عمل سے جمال صاحب بڑے خوش ہوئے اور عروسہ کا شکریہ ادا کیا۔ تھوڑے دن بعد پتہ چلا کہ عروسہ کے بڑے بھائی کو جاپان میں جیل میں جعلی دستاویزات کی بنا پر قید میں ڈال دیا گیا ہے، جہاں پر انہیں رہا کرانے کے لیے ایک بڑی رقم درکار تھی۔ اب ظاہر ہے یہ کام بھی جمال صاحب نے ہی کرنا تھا۔ اس عرصے میں انہوں نے کمال ایکٹنگ سے وہ ڈرامہ کیا کہ جمال صاحب پھر موم کر پگھل گئے۔ اس دفعہ رقم کا بندوبست کرنے کو ایک فلیٹ بیچ دیا جو جمال صاحب نے خریدا ہوا تھا۔ عروسہ اس نے محبتوں کے وہ جال بچھائے کہ انہیں احساس ہی نہ ہو سکا کہ انہوں نے کتنی بڑی جمع پونجی ایک دوسری عورت پر لٹا دی ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ عروسہ کو کوئی شرم غیرت نہ تھی۔ خیر کچھ عرصے کے بعد جمال صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت تک جمال صاحب کافی لٹ چکے تھے اور اب جو تھوڑا بہت بچا تھا شاید وہ بھی ختم ہو جاتا اگر جمال صاحب کے بچپن کے دوست فرشتہ بن کر نہ آتے اور بروقت معاملے کو نہ بچا لیتے۔ ہوا یوں کہ ابھی بھی جمال صاحب کے پاس ایک لگژری فلیٹ موجود تھا جو شاید عروسہ کے علم میں تھا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے اس نے بڑی خوبصورتی سے ایک ایسا جال پھینکا کہ جمال صاحب پورے کے پورے اس میں پھنس گئے۔ بھلا ہو ان کے بچپن کے دوست انکل تسلیم کا کہ انہوں نے بہت کچھ محسوس کر لیا اور انہیں یہ پتہ لگ گیا کہ جمال صاحب عروسہ بیگم سے شادی کرنے والے ہیں اور کلفٹن میں موجود لگژری فلیٹ عروسہ کے نام کرنے والے ہیں۔ یہی شرط عروسہ کی تھی کیونکہ وہ عروسہ کی محبت میں پاگل ہو چکے تھے، جو کہ سراسر نقصان والی بات تھی۔ یہ بات ان کے وفادار دوست نے محسوس کر لی اور اپنا حق دوستی وفا بھی ادا کر دیا۔ انہوں نے بڑی خاموشی سے جمال صاحب کے ماموں کو اطلاع کر دی، ساتھ میں التجا بھی کی کہ خدا کے لیے جمال کو روکیں، یہ دوسری شادی کے چکر میں اپنی وفا کی دیوی کو بھی چھوڑ رہا ہے، یعنی نکاح کے ساتھ پہلی بیوی کو طلاق دے گا، کیونکہ عروسہ کی شرط یہی تھی اور وہ فلیٹ بھی اپنے نام کرنا چاہ رہی تھی۔ خدا کے لیے یہ سب روکو۔ یہ سن کر جمال کے ماموں کا تو مارے غصے کے برا حال ہو گیا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ انہوں نے جمال کو آڑے ہاتھوں لیا اور شرم و ملامت دلائی۔ جمال صاحب کافی شرمندہ ہوئے اور ماموں سے معافی مانگنے لگے۔ ماموں نے کہا ایسے نہیں، مجھ سے وعدہ کرو کہ اس لڑکی کے بارے میں سوچو گے بھی نہیں اور ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھڑا لو گے۔ ماموں کے کہنے پر انہوں نے سب سے پہلے اسے اپنی کمپنی سے برخاست کیا، پھر شادی نہ کرنے کا بھی بول دیا اور صاف صاف کہا کہ میرے 6 بچے ہیں، پھر بھی اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، مگر اس وفا کی دیوی نے کبھی مجھ سے شکایت نہیں کی۔ مگر یہ سب کچھ عروسہ سے کہاں برداشت ہوتا۔ وہ سونے کی چڑیا کو ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ جاب تو اس نے چھوڑنی ہی تھی جمال صاحب سے شادی کر کے، لیکن اب معاملہ الٹ ہو گیا تھا۔ جمال صاحب سے شادی نہ کرنے کی صورت میں اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ آتا۔ عروسہ نے ہر طرح سے جمال صاحب کو دام الفت میں پھنسانے کی بھرپور کوشش کی، مگر جمال صاحب کو احساس ہو گیا یا وہ ماموں سے ڈر گئے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو رہا تھا صحیح ہو رہا تھا۔ ادھر جب عروسہ نے گھر والوں کو ان معاملات سے آگاہ کیا تو وہ بولے، تم ایک ایسے مرد سے ہاتھ دھو رہی ہو جس سے بہت کچھ ملنے والا تھا، ہمیں نہیں پتا، تمہیں اسے منانا ہی ہوگا۔ سب نے سوچنا شروع کیا کہ ایسا کیا کیا جائے کہ پورا نہ صحیح آدھا تو مل جائے۔ پلاننگ پر عمل شروع ہو گیا۔ پھر انہوں نے انتہائی شاطر سی چال چلی۔ وہ اس طرح کہ عروسہ کے ماں باپ جمال صاحب کے ماموں کے پاس آئے اور اپنی بیٹی کا رونا شروع کر دیا۔ ہائے ہماری عروسہ اتنی معصوم ہے، اسے تو جمال نے اپنے جال میں پھنسایا، اب بیچ بھنور میں پھنسا کر ہماری معصوم بیٹی سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، جو کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ ہماری بیٹی کافی آگے تک جا چکی ہے، پیچھے ہٹنا اس لیے بھی مناسب نہیں کہ اب آپ لوگوں کو کچھ سوچنا ہے، ورنہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ غرض انہوں نے بلیک میل کرنا شروع کیا، مزید یہ کہ اگر کچھ نہ ہوا تو ہم پولیس میں رپورٹ کرا دیں گے۔ اپنے لاڈلے کے کرتوت پر پردہ ڈالنا ہے تو ہماری عروسہ کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے۔
ورنہ نتیجے کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ نہ جانے کیسے ماں باپ تھے جو اپنی ہی بیٹی کو ڈھال بنا رہے تھے۔ اتنا سب کچھ لے کر بھی ان کی طبیعت سیر نہیں ہوئی تھی۔ انتہا سے زیادہ لالچی اور شاطر لوگ تھے۔ اب جمال صاحب کے ماموں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بات اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ ماموں ایک نوابی خاندان کا بیک گراؤنڈ رکھتے تھے جو نسل در نسل چلا آ رہا تھا۔ اب بھلا اتنی عزت کو، شان و شوکت کو کیسے ملیا میٹ ہوتے برداشت کرتے؟ خاندانی وقار زمین بوس ہو جاتا، برسوں کی بنائی ہوئی آباء و اجداد کی عزت کی دھجیاں اڑ جاتی۔ یہ خطرناک قسم کے لوگ تھے۔ اپنے مقصد کو پانے کے لیے ان کے نزدیک بیٹی کی بھی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ بیٹی کون سی کم تھی؟ کیا عروسہ کو پتہ نہیں تھا کہ جمال صاحب 6 بچوں کے باپ اور ایک باوفا بیوی کے شوہر تھے؟ شاید وہ اپنا پانسا ایسے ہی شریف لوگوں میں پھینکتے ہیں جہاں پر وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے کوئی بھی سمجھوتا کر سکتے ہیں اور اپنی عزت کو اپنے خاندان میں کسی بھی طرح بچا سکتے ہیں۔ ماموں نے پوچھا کہ آپ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ تو فوراً بولے کہ ہماری بیٹی سے شادی کی جائے۔ ماموں نے کہا یہ تو ناممکن ہے کہ میں اتنے گھٹیا خاندان کی لڑکی کو بہو بنا لوں جس کا خون پہلے ہی گندا ہو۔ آپ لوگوں کو تو شرم نہیں آتی کہ یہ سب گھٹیا کام کرتے ہو؟ پھر یہ لوگ اپنی اوقات پر آ گئے۔ بولے ٹھیک ہے، آپ ہماری ڈیمانڈ پوری کریں، مطلب یہ کہ 5 لاکھ روپے ادا کریں۔ خاموشی سے ہم لوگ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ وہ لوگ ماموں کو اچھی طرح پہچان چکے تھے کہ یہ شخص کبھی بھی ان کی بیٹی کو اپنے خاندان میں شامل نہیں کرے گا، تو پھر کیوں نہ اس سے سیدھی طرح سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ماموں نے کہا 2.5 لاکھ دوں گا، اور کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے گا؟ ایسا نہ ہو کہ آئندہ آگے چل کر تم لوگ کوئی ڈرامہ کرو۔ یاد رکھو میں ایک انکم ٹیکس آفیسر ہوں، میری پہنچ بہت دور دور تک ہے، پھر شاید تم لوگ ہمیشہ کے لیے جیل میں سڑتے رہو گے۔ یہ دیکھ کر یہ لوگ 3 لاکھ پر راضی ہو گئے۔ باقاعدہ اسٹیمپ پیپر پر ایک معاہدہ طے ہوا اور دونوں فریقین نے آپس میں معاملات طے کرنے کے بعد اس بات کو ختم کر دیا، اور وہ بڑی تیتا دلیری کے ساتھ مفت میں اتنی رقم لے کر چلتے بنے۔ اس وقت جمال صاحب کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ ماموں سے نظریں نہ ملا پا رہے تھے۔ ماموں اپنے بھانجے کے کارنامے پر اشک بار تھے۔ یہ کہا کہ تم نے میرے خاندان کو رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو یہ سب کچھ دیکھ کر یقیناً شرم سے خودکشی کر لیتا۔ تمہیں اپنی بیوی اور بچوں کا بھی خیال نہ آیا؟ کیا کمی تھی تمہاری بیوی میں؟ کتنی حیادار اور پروقار ہے، اور وہ عروسہ کتنی آوارہ اور کتنے نیچ خاندان سے تھی۔ سچ ہے کہ انسان ہمیشہ خاندانی وقار سے پہچانا جاتا ہے، مگر یہ قصہ یہیں پر ختم نہیں ہو گیا، کیونکہ برائی کبھی بھی مٹتی نہیں۔ مکافات عمل ضرور دنیا میں جاری ہو جاتا ہے، خدا دنیا میں ہی سزا کا ادراک کر دیتا ہے۔ یہی سب کچھ عروسہ کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ ایسے کہ عروسہ کے بھائی جو جاپان میں تھے، ان کو ہمیشہ کے لیے جیل میں عمر قید کی سزا ہو گئی، ناجائز دستاویزات کی بنا پر۔ ماں یہ خبر سن کر برداشت نہ کر سکی، ہارٹ اٹیک سے جاں بحق ہو گئی۔ باپ تو ویسے بھی بہت کمزور تھا۔ اپنی ہی روح میں چلتے ہوئے وہ ایک دن چھت سے نیچے گر کر ہلاک ہو گیا۔ بڑی بہن کو طلاق ہو گئی اور وہ 3 بچوں کے ساتھ باپ کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گئی۔ بیچ والی بہن گھر سے بھاگ گئی، اور عروسہ تو بہت سی بیماریوں میں گھری ہوئی تھی۔ آج وہ ٹی بی کی مریضہ ہے، ایدھی سینٹر میں اپنی زندگی کے ایام گن رہی ہے۔ سچ ہے، کبھی کسی کا برا نہ سوچنا، وہ کسی بھی طرح کی برائی ہو، برائی کو ہمیشہ روکنا چاہیے۔ عروسہ کے گھر والوں نے اپنی بیٹی کی پرواہ نہ کی۔ اگر اپنی بیٹی کو سمجھاتے تو شاید آج اس کا یہ حال نہ ہوتا۔ اپنی اولاد کی تربیت ہمیشہ اسلام کے دائرے میں رہ کر کرنی چاہیے، تاکہ کسی قسم کا کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو۔ البتہ جمال صاحب بہت سدھر گئے۔ آج وہ ایک نیک انسان ہیں، اپنے گناہوں کی معافی خدا سے رو رو کر مانگتے ہیں۔ خدا نے انہیں معاف کر دیا۔ ان کا پورا خاندان اسلامی طور طریقوں پر چل رہا ہے، اور وہ شان اور وہ وقار آج بھی ان کے خاندان سے جھلکتی ہے۔ ماموں جان اب اگرچہ زندہ نہیں ہیں، لیکن جمال صاحب نے ان کے طرز عمل کو اپنا کر ان کا شاندار وقار سر بلند کر دیا ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔